السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ایک قدر مشکل فن علم الفرائض پڑھنے جا رہے ہیں۔ علم الفرائض میں 4 چیزوں کا بنیادی طور پر جاننا ضروری ہے، اور یہ چاروں چیزیں اس فن کے متعلقات میں سے ہیں۔ ایک ہے علم القرآن، دوسرے علم الحدیث، تیسرے علم النسب، چوتھے علم الحساب۔ ان میں سے ایک بھی کمزور ہو تو یہ فن سمجھ میں نہیں آئے، اور حساب بہت اچھا ہونا چاہیے۔ آدمی جب مر جاتا ہے تو اس نے جو بھی جائیداد چھوڑی ہے، اس چھوڑے ہوئے مال یا حق کو، ترکے میں 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک مال ہوتا ہے، ایک حق ہوتا ہے۔ مال تو جائیداد منقولہ اور غیر منقولہ وغیرہ ہے، پراپرٹی، اور حق کا مطلب جیسے حق تصنیف وغیرہ ہے۔ تو اس کو تریکہ کہتے ہیں۔ اس کو ایسے لکھتے ہیں تریکہ، اس کو ترکہ نہیں پڑھتے، اس کو تریکہ پڑھتے ہیں۔ ترکہ غلط ہے، ریزے پڑھا جائے، اور دوسرے اس کو ترکہ پڑھا جائے، ترکہ ترکہ۔ تو اس کو تریکہ پڑھیں یا ترکہ پڑھیں، ترکہ نہیں پڑھ سکتے۔ آدمی مر گیا، اب اس کی جائیداد ہے، مال ہے، تو سب سے پہلے کیا کریں گے؟ کفن دفن، دوسرے قرض، اور تیسرے وصیت۔ پہلے اس کے ترکے میں سے پیسہ نکال لیا جائے گا، جس سے اس کا کفن لایا جائے گا، تجہیز و تکفین کی جائے گی۔ اس سے بچتا ہے تو یہ قرض دیا جائے گا، جس کو قضاء دیون کہتے ہیں، قرض کی ادائیگی۔ اور تیسرے نمبر پہ بچتا ہے تو وصیت کرے گا، اور وصیت صرف 1/3 کی کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور وہ جائز جگہ کرنا چاہیے۔ اگر حرام جگہ کر رہا ہے کہ میری 1/3 جائیداد فلاں شراب خانے کو دے دی جائے، حرام ہے، یہ وصیت پوری نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ خالق کی معصیت جہاں بھی ہو وہاں مخلوق کی بات نہیں مانی جاتی۔ تو کفن دفن، قرض، وصیت۔ دو چیزیں انتہائی ضروری ہیں، ایک تو تحقق موت المورث، اور تحقق حیات الوارث۔ تحقق حیات الوارث، آدمی مر چکا ہو، کنفرم، تحقق مانے کنفرم ہو کہ مر گیا، تب
اس کے ترکے کے، اس کے وارثین مستحق ہوں گے، اور وارث کا زندہ رہنا ضروری ہے، اس کو کنفرم ہونا، تحقق مانے کنفرمیشن، ایک دم یقینی ہو کہ وارث زندہ ہے۔ یہ دو چیزیں ضروری ہیں ترکہ ملنے کے لیے۔ تو آپ نے ابھی کیا پڑھا کہ آدمی مر جائے تو جو مال چھوڑتا ہے اسے ترکہ یا ترکہ کہا جاتا ہے۔ زندگی میں ترکہ نہیں بانٹ سکتے، ترکہ کے لیے آدمی کا مرنا یہ ضروری ہے۔ زندگی میں ترکہ نہیں تقسیم ہوتا ہے، مرنے کے بعد ہی ترکہ تقسیم ہوتا ہے۔ میں نے بتایا کہ اس فن کو جاننے کے لیے، اس فن کو پڑھنے اور پڑھانے کے لیے 4 چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ علم القرآن، جیسے ابھی یہ آیات لکھ دی گئی ہیں، اور دوسرے علم الحدیث، کچھ حدیثوں کو جاننا ضروری ہے ورنہ یہ فن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تیسرے علم النسب، یہ جاننا ضروری ہے، اور چوتھے علم الحساب۔ اس میں علم الحساب کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر آدمی حساب نہیں جانتا تو علم الفرائض کو صحیح طریقے سے نہ پڑھ سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے کسروں کا جاننا ضروری ہے۔ کسر، اس کا جاننا ضروری ہے، جس کو ہم بٹے کہتے ہیں، بٹے، جس کو ہم بٹے کہتے ہیں، اس کا جاننا ضروری ہے۔ اور اس میں کسر کی جمع، کسر کی نفی اور کسر کی تقسیم، کسر کی تقسیم، کسر کی ضرب، اس کے ساتھ یہ بٹے کو جاننے کے لیے اسی سے منسلک 2 بڑی اہم چیزیں ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں ایل سی ایم اور ایک ہے ایچ سی ایف۔ ایل سی ایم اور ایچ سی ایف، یہ ایل سی ایم لیسٹ کامن ملٹیپل، جس کو ہم ذو اضعاف اقل کہتے ہیں، ذو اضعاف اقل، یہ، اور یہ ہے عاد اعظم مشترک، عاد اعظم مشترک، عاد اعظم مشترک۔ یہ دونوں کسروں سے ریلیٹڈ ہیں، ان دونوں کو جاننا ضروری ہے۔ ایک تو لیسٹ کامن ملٹیپل جس کا مخفف ایل سی ایم، جس کو اردو اور عربی میں ذو اضعاف اقل کہتے ہیں، اور دوسرے ایچ سی ایف یعنی ہائیسٹ کامن فیکٹر، جس کو اردو میں اور عربی میں عاد اعظم مشترک کہتے ہیں، ان کا جاننا ضروری ہے۔ ان دونوں کا بہت اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے۔ اتنا سمجھ میں آیا؟ مثلا اب دیکھیے، کہنا ہے 1/2 ضرب 1/4 از اکول ٹو کتنا؟ اب اس میں ہم کیا کریں گے؟ جیسے اب یہ 1 ضرب 1 برابر 1 کے، اور 2 × 4 از اکول ٹو 8، 1/8 ہوا یہ۔
ضرب کرنے پر. ایک کو ایک میں ضرب کریں گے تو ایک آیا, اور 2 کو 4 میں ضرب کریں گے تو 2 چوک 8. یہ ہوا 1/8. اچھا اس میں کیا کرتے ہیں, اب یہ تو میں نے آسان ایک بتایا. دیکھیے کوئی کہے کہ 10 اور 8 ان دو کا ذو اضعاف عقل نکالیے, LCM نکالیے, یا ان دونوں کا آدھے آدھا مشترک HCF نکالیے. تو کیسے نکالیں گے آپ؟ تو پہلے ہم 10 اور 8 کا LCM نکالتے ہیں. LCM نکالنے کا طریقہ ایسے لکھ لیجئے جیسے لکھا ہوا, کاما دے کر کے ایسے لکھ لیجئے, اور ایک لائن ایسے کھینچیے. اب آپ دیکھیے کہ سب سے چھوٹی عدد سے یہ دونوں میں سے 10 یا 8 کوئی کٹ رہا ہے کہ نہیں؟ سب سے چھوٹی عدد 2 مانی جاتی ہے, ایک کوئی عدد ہی نہیں ہے, اس لیے کہ ایک سے جب آپ ضرب کریں گے تو اتنا ہی آئے گا, ایک ہی آئے گا. لہذا ایک کو عدد نہیں مانتے. کون؟ یہ جو میتھمیٹیشین ہوتے ہیں, میتھمیٹیشین, یہ ایک کو عدد نہیں مانتے, 2 کو سب سے چھوٹی عدد مانتے. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 2 سے یہ کٹتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں, اس میں سے کوئی یہ کٹتا ہے کہ نہیں, یا دونوں کٹتا ہے. ایسے کیجئے, 2 سے کاٹیے تو اب 2 بچے 10, دیکھو, اور اس کے بعد 2 چوک 8. اچھا اب یہ دوسرا جو ہے, اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان میں سے کوئی پھر 2 سے کٹ رہا ہے. ہاں کٹ رہا ہے 2 سے, یہ 5 نہیں کٹ رہا ہے, تو اس کو ایسے اتار لیں گے. اس کو یہ کٹ رہا ہے, 2 دونی 4. پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ان میں سے کوئی 2 سے کٹے گا سب سے چھوٹی عدد سے. جی ہاں, یہ 2 کٹ رہا ہے, پھر 2 سے کاٹیں گے. 5 نہیں کٹ رہا ہے تو 5 کو ایسے اتار لیں گے ہمیشہ کی طرح. 2 1 2, یہ کٹ گیا. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ 5 جو ہے یہ 2 سے کٹے گا نہیں کٹتا, 3 سے کٹے گا نہیں کٹتا, 4 سے کٹے گا نہیں کٹتا, 5 5 ہی سے کٹتا ہے. تو 5 5 ہی سے کٹتا ہے, 7 7 ہی سے کٹتا ہے. 5 اور 7 کو یا 11 کو یا 13 کو, ان عددوں کو جو ہے کسی دوسری عدد سے نہیں کاٹا جا سکتا. تو یہ ہم 5 ہی سے اس کو کاٹ دیں گے. یہ دیکھیے بالکل کٹ گیا ہے, یہ کٹ گیا. اس کے بعد ہم کیا کریں گے, یہ جو آیا ہے نا اس کو ضرب کر لیں گے. دیکھو 2 into 2 into 2 into 5, یہی ہوا نا, یہ ضرب ہے نا, سب ضرب ہے ان کے درمیان ضرب. تو 2 دونی 4, 4 دونی 8, 8 پنچے 40 = 4. یہ آیا آپ کا آدھے اعظم, یہ جو ہے ذو اضعاف عقل LCM, لیسٹ کامن ملٹیپل, ذو اضعاف عقل ہے. گویا 10 اور 8 کا ذو اضعاف عقل 40 ہے. یہ طریقہ ہے ذو اضعاف عقل نکالنے کا. ایک مثال اور دیتا ہوں, یہ لکھ لیجئے تاکہ آسانی ہو سمجھنے میں کہ کیسے نکالتے ہیں. چلو چھوٹی سی عدد دیکھ لیتے ہیں. 2 اور 8 کا ذو اضعاف عقل نکالیے. اس لیے کہ ذو اضعاف عقل کہاں نکالتے ہیں, جیسے آیا 1/2 اور یہ آیا 1/8, یہ پلس کرنا ہے اس میں. تو 2 اور 8 کا ذو اضعاف عقل نکالیں گے. تو 2 اور 8 کا ذو اضعاف عقل نکالنا کوئی کہے تو کیسے نکالیں گے, اس کو ایسے کھینچ لیجیے ایسے لکھ کر کے, یہ ایسے. سب سے چھوٹی عدد 2 ہے. اب 2 سے کاٹ کر دیکھیے کٹتا ہے کہ نہیں کوئی. یہ دیکھیے 2 کٹ رہا ہے, 2 1 2, 8 بھی کٹ رہا ہے, 2 چوک 8. اب ہم دیکھ رہے ہیں سب سے چھوٹی عدد 2 سے کوئی عدد کٹ رہی ہے. یہ کٹ رہا ہے کیا, کٹ رہا ہے. یہ دیکھیے ایک تو کوئی یہ نہیں کٹ گیا, 2 دونی 4, پھر یہ 2 ہی سے کٹ جائے گا, یہ کٹ گیا. پھر یہ جو تینوں آئے ہیں ان کو ایسے ضرب کر دیں. 2 into 2 into 2, 2 دونی 4, 4 دونی 8, یہ آیا. گویا 2 اور 8 کا ذو اضعاف عقل یعنی لیسٹ کامن ملٹیپل 8 ہے. سمجھ میں آیا؟
سب سے چھوٹی عدد 2 سے اس کو کاٹتے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ جو رہتا ہے اس کو ضرب کر لیتے ہیں، جیسے وہاں ضرب کیا. یہ تو ہوا ذو اضافہ فقل. اور اس سے زیادہ استعمال اس کا ہوتا ہے آدھے عدد مشترک کا، HCF کا. جیسے 8 کا 1/2. اب یہ 8 اور 2 دیکھیے، 8 اور 2. کوئی کہے اس کا آدھے عدد مشترک نکالیے. آدھے عدد مشترک نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ کون سی ایسی سب سے چھوٹی عدد ہے جو دونوں کو کاٹ دے. کوئی کہے اس کا آدھے عدد مشترک نکالیے، HCF نکالیے، ہائیسٹ کامن فیکٹر. تو اس کو کیا کریں گے؟ ایک دوسرا طریقہ اختیار کرتے ہیں. یہ جو بڑی عدد ہے اس کو ایسے لکھ لیں گے اور اس کو 2 سے تقسیم کریں گے. 2 چوک 8. یہ دیکھو کٹ گیا. یہ 4 یہ اس کا آدھا عدد مشترک ہے. گویا کہ 2 چوک 8، یہ 2 اور 8 کا 2 اور 8 اس کا آدھا عدد مشترک 4 ہے. اس لیے کہ اب دیکھیے اب یہ جو چھوٹی عدد ہوتی ہے بڑی عدد کو اسی سے تقسیم کر دیتے ہیں، تو جو خارجی قسمت آتا ہے وہی جو ہے HCF ہوتا ہے اس کا. اور اگر کوئی بڑی عدد ہو تو کاٹتے جاتے ہیں اس کو. دیکھو یہ مثلا یہی 8 اور 10. کوئی کہے کہ اس کا ہائیسٹ کامن فیکٹر نکالیے، HCF نکالیے، تو یہ چھوٹی عدد ہے اس سے تقسیم کرتے ایسے کر دیتے اس کو. اب 8 × 8 اس لیے کہ 8 × 16 ہو جائے گا نا، زیادہ ہو جاتا ہے. اب یہ 10 میں سے 8 گیا 2 برابر. اب یہ 2 بچا. اب اس کو ایسے کر لیں گے، ایسے یہ اس کو 8 کو یہاں لے آئیں گے. 2 چوک 8 دیکھو کٹ گیا ہے. لہٰذا یہ 2 جو ہے یہ 8 اور کیا ہے 10 کا ہائیسٹ کامن فیکٹر ہے، HCF ہے اس کا. یعنی ایسے کر سکتے ہیں آپ، جیسے 8/10. تو 2 چوک 8 2 پچے 10. دیکھیے کیا ہے یہ 2 اور 8 یہ جیسے 8 اور 10 ایسے کر لیں اسے یا اس طریقے سے. تو 2 چوک 8 اور 2 پچے 10 5/4. یا اس طریقے سے جو ہے آپ آدھے عدد مشترک نہیں، جس سے آدھے عدد مشترک کا ہر جگہ استعمال ہوگا. تو یہ جو ہے آپ پہلے اچھی طرح اس کو سمجھ لیں. یہ لکھ لیں آپ اسے سب پورا ذو اضافہ فقل نکالنا سب کا اس کے. اب دیکھیے، اب آئیے اس میں غور سے دیکھیے. یہ ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق سنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف. تو پہلے بیٹی کا حصہ دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بیٹی کے 3 حصے بیان کیے ہیں. دیکھو، ایک ہے بیٹی کے ساتھ آ جائے، بیٹی کے ساتھ آئے، دیکھو ساتھ آئے تو 2 حصہ لڑکے کا بیٹے کا اور 1 حصہ بیٹی کا. یہ دیکھیں للذکر مثل حظ الانثیین کا مطلب اگر بیٹا بیٹی کے ساتھ آ جائے، یعنی ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے، تو جائیداد کیسے بٹے گی؟ 150 روپیہ ہے، جائیداد کیسے بٹے گی؟
100 रुपया लड़के को दे देंगे और 50 रुपया लड़की को। ये है 2 हिस्सा लड़के का और 1 हिस्सा लड़की का। तो एक तो लड़के के साथ आ जाए तो उसका ये हिस्सा होगा। ये पहली हालत है, इसकी पहली हालत है जो कुरान ने बयान की। दूसरी हालत ये है तन्हा हो तो 1/2 जायदाद का 1/2 ले लेगी। ये देखिए बताया गया वइन कानत वाहिदतन फलहन निस्फ, अगर एक हो तो आधा। तीसरी हालत अगर 2 या 2 से ज्यादा हो, 2 या 2 से ज्यादा हूं तो 2/3 जायदाद का 2/3। ये बेटी की हालत है। ये 3 हालतें होती है बेटी, समझ में आया? ये कुरान ने बताया यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन फ़इन कुन्ना निसाअन फ़ौक़ सनतैन फ़लहुन्ना सुलुसु मा तरक वइन कानत वाहिदतन फ़लहा निस्फ़। 3 ही हालतें होती हैं। लड़का है, आदमी मर गया, उसके एक बेटा है एक बेटी है। देखो बेटी बेटे के साथ आई है तो ये बेटी की हालत पहले लिखी। बेटी की 3 हालतें हैं और ये आयत करीमा पहला टुकड़ा जब देखिएगा तो उसकी 3 हालतें बयान कर दी गई हैं। लिज़्ज़कर, ज़कर माने मर्द लड़का, और उनसयैन 2 बेटियां, ऐसा। तो ये बेटी के अहवाल है, यहाँ लिख लो अहवालुल बिन्त। ये लड़की की हालतें हैं 3 हालत। क्या समझ में आया? कुरान क्या बताता है? अगर बेटे के साथ आ जाए, आदमी मर गया, एक लड़का है और एक लड़की है, तो लड़की को कितना मिलेगा? लड़के का आधा। 2 हिस्सा लड़के का, 1 हिस्सा लड़की। और अगर लड़का नहीं है, तन्हा आ जाए, सिर्फ लड़की है, तो उसको 1/2 जायदाद का 1/2 10 लाख है 5 लाख इसको दे दिया जाएगा। और अगर 2 या 2 से ज़्यादा बेटियां हैं तो पूरी जायदाद का 2/3 बराबर वो लोग ले लेंगे। 2/3 निकाल करके दे दिया जाएगा, उनमें आपस में वो बराबर तकसीम कर लें। ये पहली हालत अहवालुल बिन्त, बेटी की 3 हालत है। क्या समझ में आया? अच्छा, अब बहुत गौर से देखिए, पोता भी बेटा होता है और पोती बेटी होती है। पोता बेटा होता है और पोती बेटी होती है। अब समझो पोती है, पोती अहवालो बिन्तिल इब्न, पोती की हालत है। इसका डबल कर दो, इसकी 6 हालतें हैं पोती की, इसकी 6 हालतें। ऐसे ही बोलो कौन कौन सी हालत है? 6 हालतें बोलिए। 3 तो यही है। चलो बताओ, पोता पोती के साथ आ जाए तो कितना? अरे भाई बेटी की हालत मालूम है ना? अगर बेटे के साथ आ जाए तो 2 हिस्सा लड़के का 1 हिस्सा लड़की का, 1 हालत हुई। अगर एक ही बेटी हो तो 1/2 पूरी जायदाद का, और अगर 2 या 2 से ज़्यादा हों तो 2/3 दे दिया जाएगा। जितनी भी लड़कियां हों, 10 हों, 20 हों, 4 हों, 5 हों, तो सब आपस में ले लेंगी बराबर। ये तो बेटी हुई। और पोती भी बेटी है, तो अब यही उसके भी अहवाल जान लेते हैं। 3 तो यही है। क्या? अगर पोती पोते के साथ आ जाए तो 2 हिस्सा पोते का 1 हिस्सा पोती का, हो गया। और अगर सिर्फ पोती हो तो 1/2,
اور اگر 2 یا 2 سے زیادہ پوتیاں ہوں تو 2/3. یہ 3 حالتیں ہیں اس کی. برابر. پوتی کی بھی یہ 3 حالتیں ہیں جو بیٹی کی ہیں، لیکن 3 اور اس کی حالتیں ہیں. کیسے؟ یہ بڑھا دیتے ہیں اس کو. 3 تو وہی ہیں. اب یہ دیکھو، دو بیٹیاں یعنی بنتان، دو بیٹیاں ہوں میت کی 2 بیٹیاں ہوں تو محروم ہو جائیں گے. اس لیے کہ بیٹیوں کا زیادہ سے زیادہ حصہ 2/3 ہے. 2/3 تو لے لیا نا 2 بیٹیوں نے، لہذا اس کو کچھ نہیں ملے گا، اس کو محروم. یہ چوتھی حالت اس کی محروم ہونے کی ہے. لکھو اس کو، چوتھی حالت محروم ہونے کی ہے. اس لیے کہ 2/3 مل گیا 2 بیٹیوں کو، کچھ بچا ہی نہیں نا، کچھ ملا ہی نہیں اس کو، محروم ہو جائے گی. اچھا، اور ایک بیٹی ہو اس کے ساتھ جو ہے یہ آ جائے تو بیٹی کو 1/2 اور اس کو 1/6 دے دیا جائے گا تکملۃ الثلثین کے لیے. اس لیے کہ یہ بیٹی ایک ہی ہے. اچھا، بیٹی ایک ہی ہے اور بیٹیوں کا کیا زیادہ سے زیادہ حصہ کتنا ہے؟ 2/3 ہے. تو لہذا بیٹی کو 1/2 دے دیں گے اور 1/6 جب پوتی کو دے دیں گے، جب پوتی کو 1/6 دے دیں گے تو 1/6 پلس 1/2 از اکول ٹو 2/3. کر کے دیکھ لو. دیکھو 1/2 پلس 1/6 از اکول ٹو، پہلے یہ کر لیتے ہیں 2 اور 6 کا ذو اضافہ نکالتے ہیں. 2 1 کے 2، 2 3 6، 3 کے 3 ہی 3، 2 into 3 is equal to 6. یہ آیا آپ کا ذو اضافہ 6 آیا. برابر. اب یہ 6 کو ہم کیا کرتے ہیں، یہ ایسے رکھ دیتے ہیں اس کے نیچے ایسے. اب یہ 2 سے اس کو تقسیم کریں گے، 2 3 6 اور 3 جب آئے اس کو ضرب کریں گے، 3 1 کے 3. برابر ہے، یہ پلس کی علامت ایسے. اب 6 سے کریں گے، 6 1 کے 6، 1 آیا، 1 ضرب 1 برابر 1 کے. لہذا یہ 4/6. اس کو اگر کینسل کریں گے تو 2 دونی 4، 2 3 6 از اکول ٹو 2/3. دیکھیے آیا. تو جب بیٹی ایک ہو تو پوتی کو 1/6 دے دیں گے اور بیٹی کو 1/2. اچھا، اور اگر بیٹا میت کا ہو تو یہ محجوب ہو جائے گی، کچھ نہیں ملے گا اس کو. یہ قاعدہ ہے، محجوب کچھ نہیں ملے گا اس کو. اب بولیے، پہلے بیٹی کا بولیے. قرآن نے کیا بیان کیا؟ 3 اور پوتی کا ڈبل 6. چلیے بولیے. بیٹی اگر ایک آدمی مر گیا، ایک بیٹا ایک بیٹی ہے، بیٹے کو کتنا ملنا؟ 2 حصہ. بیٹی کا 1 حصہ. 2 حصہ لڑکے کا، 1 حصہ لڑکی کا. اچھا، بیٹی خالی ایک ہو، بیٹا نہ ہو تو آدھا، 1/2. یہ 2 حالتیں ہوں گی. تیسرے، بیٹیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو 2/3. یہ 3 حالتیں بیٹی کی. برابر ہے، یہ قرآن نے بتایا. یہ دیکھو نا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. بیٹی اگر آ گئی ہے بیٹے کے ساتھ تو بیٹے کا 2 حصہ اور بیٹی کا 1 حصہ. یہ ایک حالت ہوئی. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ. اگر 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو 2/3 ثلث ما ترک. اور اگر ایک بیٹی ہے وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. اگر بیٹی ایک ہے تو آدھا ملے گا، نصف. یہ تو قرآن نے بتا دیا نا، 3 حالتیں اس کی. اب پوتی بھی بیٹی کی مجازن بیٹی ہے وہ، لہذا اس کی 6 حالتیں ہو جائیں گی. 6 حالتیں. 3 تو یہی. کیسے بولو؟ پوتی اگر پوتے کے ساتھ آ جائے، جیسے بیٹا بیٹی کے ساتھ ہے تو 2 حصہ پوتے کا، 1 حصہ پوتی کا، ایک حالت ہو. اور اگر پوتی تنہا ہو تو 1/2.
دو یا دو سے زیادہ پوتیاں ہوں تو 2/3. بہنی ایسے ہی ہے. اچھا اب اتفاق سے پوتی بھی ہے اور میت کی بیٹی بھی ہے, تو اگر ایک بیٹی ہے اور پوتی کے ساتھ آ گئی تو 1/6. کیوں؟ اس لیے کہ بیٹیوں کا زیادہ سے زیادہ حصہ کتنا ہے؟ 2/3 نا. تو بیٹی کو جب 1/2 دیں گے تو پوتی کو کتنا دے دیں کہ 2/3 مکمل ہو جائے, تکملۃ الثلثین ہو جائے. 1/6 دیں گے نا, اس لیے کہ 1/2 پلس 1/6 اس کا ہم نے ذو اضافہ کل نکالا تو 6, یعنی 2 اور 6 جو نسب نما ہے اس کا ہم نے ذو اضافہ کل یعنی LCM نکالا تو 6 ہوا. اور اس کو ہم نے عمل کرنے کے بعد پتہ لگایا کہ 1/2 پلس 1/6 از اکول ٹو 2/3 ہوتا ہے, تو تکملۃ الثلثین ہو گیا, ثلثین پورا ہو گیا. پھر سے بولو بیٹی کا حصہ, پھر سے بولو. بیٹا بیٹی کے ساتھ آ جائے تو 2 حصہ بیٹے کا 1 حصہ بیٹی کا. بیٹی تنہا ہو تو 1/2 لے لے گی, اور اگر 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو 2/3 حصہ. یہ 3 حالتیں بیٹی کی ہیں. اور پوتی اب یہی جان لو, پوتی بھی مجازن بیٹی ہے, تو یہیں سے اس کو بھی لے لو کہ ڈبل ہے اس کا, 6 حالتیں ہیں. اگر پوتی پوتے کے ساتھ آ جائے تو 2 حصہ پوتے کا 1 حصہ پوتی کا, اور اگر پوتی تنہا ہو تو 1/2 مل جائے گا, اور پوتیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو 2/3. اب یہ 3 تو بیٹی والی حالتیں ہو گئی, لیکن اب بیٹی کے ساتھ آ جائے, پوتی ہو بیٹی ہو, تو 1/2 بیٹی کو دے دیں گے اور 1/6 پوتی کو دے دیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بیٹی تو ہے مگر حقیقی بیٹی نہیں, مجازن بیٹی ہے, لہذا کم حصہ ہونا چاہیے اس کا. تو لہذا تکملۃ الثلثین کے لیے 2 ثلث پورا ہو جائے تو 1/2 بیٹی کو دے دیں گے جس کا حصہ ہے, اور 1/6 پوتی کو دے دیں گے. تو یہ چوتھی حالت اس کی ہے کہ بیٹی کے ساتھ آ جائے تو 1/6 ملے گا اس کو. اچھا, اور اگر 2 بیٹیاں آ جائیں اور 1 پوتی ہو تو محروم ہوگی. محروم اس لیے کہ 2/3 جو ہے یہ 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیوں کا حصہ ہے, تو انہی کو مل گیا نا. اب اس کے لیے کچھ بچا ہی نہیں, تو یہ محروم ہو گئی. برابر ہے. تو ایک حالت اس کی 5ویں ہے محروم ہونے کی. اچھا, اگر بیٹا آ جائے تو بیٹا ماسٹر بلاک کر رہے ہیں, وہ فوراً آتے ہی محجوب کر دے گا اس کو. بیٹے کی موجودگی میں پوتی کو نہیں ملے گا, اس لیے کہ بیٹا اقرب ہے, زیادہ قریبی ہے میت کے, اور پوتی بعید ہے, تو اقرب کی موجودگی میں آباد محجوب ہو جاتا ہے. لہذا یہ آج ہم نے کیا پڑھا؟ بیٹی کی حالتیں اور پوتی کی حالتیں. بیٹی کی حالتیں کتنی ہیں؟ 3, اور پوتی کی حالتیں اس کا ڈبل ہے 6. بتا لیں گے؟ بتائیے, بیٹی کے پہلے بتائیے. بیٹی بیٹے کے ساتھ آ جائے تو 2 حصہ بیٹے کا 1 حصہ بیٹی کا. بیٹی تنہا ہو تو 1/2, سب لکھا ہوا ہے قرآن میں. اور اگر 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو 2/3. یہ بس 3 حالتیں ہیں قرآن میں. دیکھیں ترجمہ دیکھیں گے وہی ہے. برابر ہے. اچھا, اب پوتی بھی مجازن بیٹی ہے تو 6 حالتیں. 6 حالتیں احوال بنت لیل, 6 حالتیں. کیسے؟ اگر پوتی پوتے کے ساتھ آ جائے تو 2 حصہ پوتے کا 1 حصہ پوتی کے, جیسے لڑکے کے ساتھ بیٹے کے ساتھ بیٹی آ گئی تھی, 2 حصہ بیٹے کا 1 حصہ بیٹی. اچھا, اور اگر 1 پوتی ہو تو 1/2, اور اگر 2 یا 2 سے زیادہ پوتیاں ہوں تو 2/3. یہ 3 حالتیں تو ویسی ہیں جیسے بیٹی کی ہے. برابر. اب اس کے بعد 3 حالتیں اس کی اور بڑھ جاتی ہیں. اگر وہ بیٹی کے ساتھ آ جائے, ایک بیٹی کے ساتھ آ جائے تو 1/6 ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ 1/6 جب اس کو مل جائے گا اور 1/2 جب بیٹی کو مل جائے گا تو اس میں ثلثین جو بیٹیوں کا زیادہ سے زیادہ حصہ 2/3 ہے, مل جاتا ہے. 1/6 پلس